نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے بے حد مہربان ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر محبت کے 4 اسباب موجود ہیں۔ 4 اسباب میں سے کوئی ایک سبب کسی میں پایا جائے تو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور کسی میں یہ 2 سبب بھی پائے جا سکتے ہیں، کسی میں 3 اور کسی میں 4 سبب بھی موجود ہوتے ہیں، تو ان 4 اسباب کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ 4 اسباب یہ ہیں، سب سے پہلے ہے جمال، خوبصورتی۔ چہرہ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے رنگ روپ بہت پیارا دیا ہے، جو دیکھتا ہے وہ دیوانہ بن جاتا ہے، مرید بن جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب کمالات، خوبیاں، حسن اخلاق، یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی بنا پہ لوگ پروانے اور دیوانے بن جاتے ہیں۔ اور تیسرا سبب قربت کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا سبب ہے احسانات، جو انسان محسن ہوتا ہے، لوگوں پر احسانات کرتا ہے، محسنین سے بھی لوگ پیار کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ 4 اسباب دنیا کے اندر موجود ہیں جن کی بنا پہ لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ محبت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا آپ کے اندر یہ 4 اسباب موجود ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلا سبب خوبصورتی، جمال۔ آپ کتنے خوبصورت تھے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس واحسن الناس واجود الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر، لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے۔ تو اس میں جو دوسرا جملہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حد درجے کا خوبصورت بنایا تھا، اور آپ کے حسن کی دنیا کے اندر مثالیں دی جاتی ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پوری انسانیت کے حسن کو جمع کر لیا جائے، سارا حسن جمع ہو کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ایک جھلکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین اور جمیل بنایا تھا۔ اس حوالے سے شعراء کرام اور علماء کرام اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلا سبب ہے جس بنا پہ دنیا کے اندر محبت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی خوبصورتی کی بنا پہ کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسانوں میں سے سب سے زیادہ حق آپ کا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، کیونکہ جتنے آپ حسین ہیں، جتنے آپ خوبصورت ہیں، کائنات کے اندر ایسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ دوسرا سبب جمالات، خوبیاں، حسن اخلاق، عادات، کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کیسے تھے، آپ کی سیرت اور کردار یہ کیسے تھے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، سعد بن ہشام رحمہ اللہ نے سوال کیا، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے سوال کیا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھی۔
اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا الیس تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ قال نعم، قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اخلاق وہ سارے کے سارے قرآن کی عملی تصویر تھی، یعنی جو قرآن کی منشا ہے، جو قرآن کا مطلوب اور مقصود ہے، جو قرآن کا ایک قالب ہے، آپ اس کے اندر ڈھلے ہوئے تھے۔ جو حکم قرآن مجید میں، قرآن میں نماز کا حکم آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، قرآن میں روزے کا حکم آپ نے روزے رکھ کے دکھائے، حج کا حکم آپ نے حج کر کے دکھایا، عمرے کا حکم آپ نے عمرہ کر کے دکھایا، جو قرآن مجید میں حکم تھا، جہاد کا حکم آپ نے جہاد کر کے دکھایا۔ آپ قرآنی قالب کے اندر ڈھل چکے تھے، جو قرآن کا مقصود اور مطلوب تھا آپ نے اس کو پورا کیا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر بڑے بڑے باکمال انسان گزرے ہیں، بڑی بڑی خوبیوں کے مالک گزرے ہیں، لیکن جو انسان اللہ کی کتاب قرآن مجید کے قالب کے اندر ڈھل جائے، اس کی مکمل سیرت، مکمل کردار اور اس کے اخلاق قرآن مجید کی عملی تصویر ہو، اس سے بڑھ کے کوئی باکمال انسان دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ خلق عظیم یعنی جو قرآن کے ہر حکم پہ عمل کر کے دکھائے اور قرآن کی منشا کے مطابق جس کی ہر حرکت اور ہر لمحہ گزرے، اس سے بڑھ کے باکمال انسان کوئی نہیں۔ اگر خوبیوں کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے کسی سے پیار کرنا ہے تو پھر بھی سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ سے پیار کیا جائے اور آپ سے محبت کی جائے۔ تیسرا سبب قرابت، قربت کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے قریبی ہیں کہ ہم آپ سے پیار کریں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد لولدی، لوگو میرا اور تمہارا تعلق اس طرح ہے جس طرح باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے۔ باپ اور بیٹے کا تعلق اور ان کی قربت دنیا کے اندر مثالی ہے، لوگ مثال دیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میرا اور تمہارا تعلق جس طرح باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن جو دنیا کا باپ ہے وہ انسان کو دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچاتا ہے، دنیا میں آنے کا سبب بنا، آدمی کی خیر خواہی کرتا ہے، لیکن یہ بھی بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، دنیا کا باپ بسا اوقات ناراضگی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو عاق کر دیتا ہے، نافرمان قرار دے دیتا ہے کہ یہ نافرمان ہے، میں اس کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں اور میرے بعد میری وراثت کا یہ حقدار بھی نہیں ہے۔ دنیا کا باپ ایک حد تک پیار بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس حد سے وہ بیٹا گزر جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عاق بھی کر دیتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے۔ لیکن آپ ہمارے روحانی باپ ہیں اور آپ ہمارے اتنے قریبی ہیں کہ کائنات کے اندر اتنا قریبی کوئی اور نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریبی ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریبی ہے۔ آپ حقیقی باپ سے بھی زیادہ قریبی ہے اور آپ ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال کمثل رجل، اس بندے کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، جنگل بیابان ہے، رات کا وقت ہے، اس نے آگ جلائی، آگ نے اپنا سارا ماحول ارد گرد روشن کر دیا، کیڑے پتنگے اب وہ آگ میں گرنے کے لیے آ رہے، وہ جمع ہو گئے۔ اب یہ بندہ کھڑا ہو کے ان کیڑوں پتنگوں کو آگ سے دور کرتا ہے کہیں آگ میں جل نہ جائے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح میں بھی وَأَنَا آخُذُ بِحُجَازِكُمْ، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں کہ آگ سے بچ جاؤ، وَأَنْتُمْ تَقَاحَمُونَ مِنِّي، اور تم مجھ سے نکل نکل کے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ یعنی آپ اتنی محبت کرنے والے اور آپ ہمارے اتنے قریبی کہ آپ ہمیں جہنم سے بچانے والے، اللہ کے عذاب سے بچانے والے، اور وہ بھی
اس انداز سے آپ نے بیان کیا کہ میں تمہاری کمروں سے پکڑ کے، آدمی کسی کو کسی کام سے روکتا ہے، سب سے پہلے زبان سے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو پکڑ لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ اگر وہ آدمی اس کام کی طرف منہ کر کے جانا چاہے تو آدمی پیچھے سے پکڑ کے کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری درجہ بیان کیا، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں، تم مجھ سے نکل نکل کے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ آپ ہمارے اتنے قریبی ہیں، دنیا کا باپ اتنا قریبی ہو سکتا ہے، اتنی محبت کر سکتا ہے؟ آپ ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں، تو آپ ہمارے جتنے قریبی ہیں کائنات کے اندر اتنا کوئی اور قریبی نہیں۔ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ ہمارے قریبی ہیں، تو جب آپ ہمارے قریبی ہیں، قربت کی وجہ سے اگر دنیا کے اندر پیار کرنا ہے تو پھر بھی پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ سے پیار کیا جائے۔ چوتھا حق احسانات، احسانات کی وجہ سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ محسن حقیقی سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ اس کائنات میں ہم پر سب سے زیادہ احسانات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں، اور دوسرے نمبر پر احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ کے کتنے احسانات ہیں، دیکھو آپ نے سارا دین بیان کیا، مکمل دین بیان کیا، دین کے اندر کوئی کج روی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، اور اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہے۔ میں تمہیں ایک چٹیل میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس طرح یہ دین بالکل واضح ہے، روشن دین آپ دے کے گئے۔ دین کے اندر احکام بیان کیے، آپ دیکھیے ماں باپ کے حقوق بیان کیے، اولاد کے حقوق بیان کیے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، غریبوں کے، مالکوں کے، مزدوروں کے، یہ سارے حقوق آپ نے بیان کیے۔ تو ہمیں معلوم ہوا، یہ بیان آپ نے کیے تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حقوق ہیں، ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا دین، ساری شریعت، سارا اسلام ہمارے لیے بیان کیا، یہ آپ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ آپ نے پورا اسلام بیان کر کے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے۔ کامل، مکمل اور اکمل دین ہے، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کاج روی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ تو آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہمارے اوپر اتنے کسی اور کے احسانات نہیں ہے۔ جب آپ کے اتنے احسانات ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر احسانات کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ ہندوستان کے شہر مدراس میں ایک مسلمان آدمی کی فیکٹری تھی۔ یہ مسلمان آدمی فیکٹری کا جو مالک ہے، روزانہ اپنے گھر سے ایک کتاب لاتا اور آ کے اس کا مطالعہ کرتا رہتا۔ ایک دن مطالعہ کرتے کرتے اس نے ایک حدیث پڑھی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آت العجیر اجرا قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، آپ نے اس حدیث میں مالکوں کے حقوق بھی بیان کیے اور مزدوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ مالکوں کو کہا کہ تم نے مزدوروں کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے، یہ مزدوری روکنی نہیں ہے بلکہ ان کو وقت پہ ادا کرے، پتہ نہیں وہ کتنا ضرورت مند ہے۔ اور مزدوروں کو کہا کہ جو مالک نے تمہاری ذمہ داری لگا دی ہے، تم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مکمل محنت اور کوشش کرو، حتیٰ کہ تمہیں اپنا پسینہ بھی بہانا پڑے، پسینہ بہا دو۔ یہ حدیث جب پڑھی تو مالک کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے مزدوروں پہ، پتہ نہیں کتنے لوگ پریشان ہیں، کیسے ان کا وقت گزرتا ہے۔ اس نے اسی وقت فیکٹری میں اعلان کروا دیا، آج کے بعد کوئی مزدور اپنے پیسے یومیہ لینا چاہے، 3 دن کے بعد لینا چاہے، ہفتے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن، 20 دن، مہینے بعد، جو مزدور جب چاہے اپنی مزدوری لے سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب اس نے اعلان کیا، فیکٹری میں جو مزدور تھے ان کی یونین تھی، یونین کا جو چیئرمین تھا وہ ہندو تھا، اس کو پتہ چلا کہ مزدوروں کو اتنا بڑا پیکج دیا گیا ہے، ان کے لیے آسانی کی گئی ہے، تو اس نے رابطہ کیا مالک کے ساتھ کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے پاس دفتر میں آ جائیے۔ یہ مالک کے پاس ملنے کے لیے گیا کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟
کہا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کا فرمان گرامی میں نے پڑھا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، تو میں نے کہا کہیں ہماری طرف سے ظلم نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے اعلان کر دیا کہ مزدور جب چاہیں اپنے پیسے لے سکتے ہیں۔ یہ ہندو چلا گیا۔ اگلے دن پھر اس نے رابطہ کیا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، کہا آ جائیے میرے پاس۔ یہ ہندو آیا، آ کے کہتا ہے کہ میں تو ساری رات سو ہی نہیں سکا، مجھے تو ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کو پریشان کرنے والی تھی۔ کہا بات یہ ہے کہ میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ عرب کا باشندہ جو آج سے صدیوں پہلے گزر گیا، وہ دنیا میں آیا اور اس نے اپنی 63 سالہ زندگی بسر کی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس نے اپنے اس دور میں اتنی پیاری تعلیمات لوگوں کو، اتنی پیاری تربیت دی اور ایسے پیارے پیارے اصول بتائے کہ دنیا کے اندر آج وہ اصول نافذ کیے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو فوائد و ثمرات پہنچ رہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ نبی ساری زندگی ہندوستان میں نہیں آیا، لیکن اس نبی کو ہندوستان کے شہر مدراس کی فیکٹری کے مزدور کے ساتھ اتنی خیر خواہی ہے کہ اس نے اس کے بارے میں بھی ارشاد جاری کر دیا، رہنمائی فرما دی کہ تم نے اس کی مزدوری کو نہیں روکنا بلکہ پورے وقت میں مزدوری ادا کرنی ہے۔ ایسے کرو مجھے بھی کلمہ پڑھا لو اور اس نبی کا مرید بنا لو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو جن لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ واقعتاً نہیں ہمارے محسن ہیں، تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ یہ چوتھا سبب ہے کہ محسن حقیقی سے پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے پیار کرتے ہیں۔ جتنے آپ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں اتنے کسی اور انسان کے نہیں ہیں، اور اسی طرح جتنے آپ ہمارے قریبی ہیں اتنا قریبی کوئی اور انسان نہیں، اور جتنے آپ کے کمالات ہیں، آپ کی سیرت، اخلاق، خوبیاں ہیں، حسن اخلاق ہے، کسی کائنات میں کسی اور انسان کی اتنی خوبیاں نہیں ہو سکتی، اور جتنے خوبصورت آپ ہیں کائنات میں اتنا کوئی اور خوبصورت نہیں۔ یہ چار سبب جو دنیا کے اندر محبت کے موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، یہ چاروں سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ یعنی یہ خوبیاں جتنی آپ کے اندر موجود ہیں کائنات میں کسی اور کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔